اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ آج کی مجلس میں ایک مومنہ کا سویم بھی شامل کیا گیا ہے، مرحومہ اختر سلطانہ بنت سید محمد سعید رضوی، ان کے اصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ صلوات عنایت فرما دیجیے ایک محمد آل محمد پر۔ اسے بہتر انداز میں بلند آواز سے مل کر صلوات دیجیے۔ بہرحال کوشش کریں گے کہ کل اور 5-7 منٹ پہلے بیٹھیں، کیونکہ ظاہر ہے اس کے فوراً بعد آپ کو معلوم ہے کہیں پہنچنا ہوتا ہے۔ آپ لوگ تو ماشاءاللہ آ گئے میرے کہنے پہ، گزارش پہ میری، لیکن یہ کہ مجلس تھوڑا سا میں اور پہلے شروع کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ 5-10 منٹ مجھے اور مل جائیں۔ 8:25 تک بیٹھ جائیں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ باقی کراچی کے حالات ہیں، کچھ نہیں معلوم، کیا معلوم میں کہیں چوراہے پہ پھنس جاؤں ٹریفک میں تو میں نہیں نکل سکتا تو کیا کر لوں گا، تو وہ الگ چیز ہے۔ لیکن کوشش یہ ہوگی کہ 8:25 تک انشاءاللہ کل بیٹھ جائیں، کل سے انشاءاللہ بیٹھ جائیں۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ ہم نے کل بات شروع کی شہید فخر کے بارے میں، آغاز کیا، تھوڑا سا تعارف کرایا تھا، تھوڑا تعارف آج اور کرا دیں گے۔ شہید فخر جن کا نام ہے حسین ابن علی، حسین ابن علی ابن حسن مثلث ابن حسن مثنى ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب۔ یہ حسین ابن علی کے والد کا کل میں نے تعارف آپ کو کرایا تھا کہ علی ابن حسن یہ بھائی ہیں سگے عبداللہ ابن محض کے، عبداللہ ابن حسن مثنى، اور یہ علی ان کے بھتیجے۔ علی کے والد کون ہیں؟ علی ابن حسن۔ حسن اور عبداللہ آپس میں بھائی، حسن مثلث اور عبداللہ ابن حسن مثنى، حسن مثلث ابن حسن مثنى، عبداللہ ابن حسن مثنى۔ یہ حسن مثلث کے بیٹے علی ابن حسن اور حسن مثنى کے بیٹے عبداللہ ابن حسن۔ عبداللہ ابن حسن کی بیٹی، عبداللہ ابن حسن کی بیٹی زینب، اور علی ابن حسن کے بیٹے حسین جن کے ہم بارے میں بات کریں۔ علی حسن ابن مثلث کے بیٹے حسن، یعنی حسن اور یہ عبداللہ محض آپس میں بھائی۔ یہ 3 حسن ہیں جس میں مجھے گڑبڑ ہوتی ہے نا، ایک حسن مثلث، ایک حسن مثنى، ایک حسن ابن علی ابن ابی طالب۔ تو یہ حسن اور عبداللہ آپس میں بھائی ہیں، حسن مثلث اور عبداللہ محض، یہ آپس میں سگے بھائی۔ حسن کے بیٹے علی، عبداللہ کی صاحبزادی زینب، ان دونوں کا عقد ہوا۔ تو یہ دونوں شجرے حسنی اور حسینی ایک ہیں، دونوں شجرے ایک ہیں، اور اوپر جا کے بھی ایک ہیں۔ جناب حسن مثنى کا عقد کس سے ہوا تھا کل اگر یاد ہو آپ کو؟ جناب فاطمہ بنت حسین سے، تو وہاں بھی وہ دونوں امام حسن اور امام حسن کی اولاد سب کی سب ایک ہیں۔ یہ تمام کے تمام ایک شجرہ ہے۔ کیوں ان کو ہم نے موضوع سخن بنایا، اس اشرے کا موضوع کیوں بنایا؟ وجہ بتا دی۔ کیونکہ جیسے امیر مختار کے کریکٹر کو مسخ کیا تاریخوں میں بدبخت مورخین نے، جھوٹے مورخین نے، زر خرید، زبان فروش، قلم فروش، ضمیر فروش، دین فروش، جیسے جناب زید کے کردار کو مسخ کیا، جیسے امیر مختار کے کردار کو مسخ کیا، جیسے اور بہت سارے کریکٹر ہیں، جناب محمد حنفیہ کے، میں ان سب کریکٹر سے پڑھ چکا ہوں الحمدللہ، جناب محمد حنفیہ کے کریکٹر کو مسخ کیا، اور بہت مجاہدین، سلیمان بن سرد خزائی کے کریکٹر کو مسخ کیا، جناب ابراہیم بن مالک اشتر کے کریکٹر کو مسخ کیا۔ خدا کا شکر ہے کہ گزشتہ سالوں میں ان سب پہ پڑھ چکا اور سارا میٹر محفوظ بھی ہے، سب محفوظ کر لیا ہے، کتابی صورت میں بھی محفوظ ہے، اور اب تو وہ آگے آپ کا یہ سوشل میڈیا، کبھی کبھی اس پہ اچھے کام بھی ہو جاتے ہیں، تو کبھی کبھی اچھے کاموں میں یہ اچھا کام بھی ہے، تو یہ سارے محفوظ ہو گئے۔
تو کیونکہ ان کے کریکٹر کو مسخ کیا جا رہا ہے اور عمدن جان کے، پہلے ان کا ذکر نہیں ہوتا تھا، اب جان کے تاریخ کے پرچوں میں انٹر کے یا بی اے پارٹ 1 کے بی اے پارٹ 2 کے میں نے عرض کیا کہ میں وہاں تھا، میں نے پیپر دیکھا کہ اس میں باقاعدہ حسین ابن علی کا خروج کب ہوا. اب فوراً ذہن کہاں جائے گا؟ کربلا جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ارے حسین ابن علی خروج کہاں سے؟ تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں، عام آدمی جو جاہل ہے نا ایک طبقہ وہاں کا، اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جائے کہ حسین، حالانکہ حسین ابن علی پھر بعد میں تفصیل بتاتے ہیں کہ حسین ابن علی جس نے خروج کیا اس کے خلاف، ہادی عباسی کے خلاف. ہادی عباسی خلیفہ، ہادی عباسی کے خلو کیا. بھائی کب خلو کیا؟ اب وہ تفصیل میں وہ جاتے ہیں حسین ابن علی وہ، لیکن براہ راست حسین ابن علی سے کیا ذہن میں آئے گا؟ سیدھا سیدھا یہی آئے گا نا کہ امام حسین. لہٰذا اس لیے بھی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تاریخ میں تو انہوں نے مسخ کیا ہی کیا ان کے کردار کو، اس طرح سے لا کے آج کے دور میں ڈیمیج کیا جائے شخصیت کو. حالانکہ وہ جو ڈیمیج کرنے والے تھے وہ لعنت کے مستحق قرار پائے. کسی کی قبر کا نشان نہیں، کسی کا کچھ نہیں پتہ. آپ، یہ عجیب بات ہے کہ نہ بنی امیہ کی قبروں کا پتہ ہے، نہ بنی عباس کی قبروں کا پتہ ہے. جیسے آپ دیکھیے قدرت کا انتقام دیکھیے، جیسے اہل بیت میں سے جب کسی کی قبر بہت بڑے شخصیت کی بنائی جاتی تھی تو بہت ساری قبریں بنائی جاتی تھی تاکہ یہ بدبخت کہیں بے حرمتی نہ کرے نا. جیسے مولا کائنات کی قبر کب جناب جا کے 2 صدی کے وسط میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں ہجری 156 یا 57 جب ہارون رشید کا زمانہ ہے، یا اس کے بھی بعد تھوڑا سا 2-4 سال آگے پیچھے ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، تو جب جا کے وہ کشف ہوئی نا، اس سے پہلے صرف اہل بیت کو نہیں بتاتے. سب کچھ ان کے ساتھ ہو، ان سب کو اپنی قبریں چھپانی پڑی، لیکن چھپانے کے باوجود لوگوں نے کھود کے نکالا، ان کی ہڈیوں کو بھی جلایا. بنی عباس نے بنی امیہ کی ہڈیوں کو جلایا، اور بنی عباس کے جو دشمن تھے انہوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا. حتیٰ کہ منصور کی قبر بھی اتنے طریقے سے چھپائی کہ کسی کو پتہ نہ چلے. ان کے بیٹوں نے خود چھپا دی تاریکی میں، حالانکہ اتنا بڑا اپنے آپ کو حاکم بنتا تھا منصور دوانیقی، نہیں پتہ. اور بعد میں جب پتہ چلا، سب 1-2 قبریں محفوظ ہیں عبرت کے لیے. قبروں کے نشان اللہ نے عبرت بنا کے ان کو رکھا ہوا ہے کہ آؤ دیکھ لو ان کا کیا حشر ہے، ان جگہوں پہ کیا ہو رہا ہے. وہ ہمارے کچھ لوگوں کی بے وقوفیوں کی وجہ سے ذرا سا کچھ ایسے معاملات بنے وہاں پہ، ورنہ نہیں وہاں کچھ بھی نہیں تھا. وہاں پر ان کی قبروں پہ کچھ بھی نہیں تھا، کتے بلی لوٹ رہے ہوتے تھے وہاں پہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد میں. اگر وہاں کچھ 4 دیواری وغیرہ بنی نا تو اس میں ہمارے لوگوں کا جو نادان دوست ہے نا، نادان دوست بڑے اپنے آپ کو اچھل پھاند کرتے، یہ ان کی وجہ سے وہاں پہ ہوا شام میں سارا کچھ. اور جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کے سامنے جو ہوا. مجھ پہ ناراض بھی ہوتے ہیں کہ ایسے کہتے ہیں ویسے کہتے ہیں، اور کیسے کہوں گا تمہیں بھائی؟ خدا کا شکر ہے کہ نام نہیں لے رہا، میں تم لوگوں کے نام بھی جانتا ہوں کہ کہاں سے آئے ہو، کون ہو اور کیا کرتے ہو ہماری قوم میں بیٹھ کے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو اس لیے ضروری تھا کہ شہید فخر کو ابھارا جائے. ہمارے لوگوں کو نہیں معلوم. دیکھیے جو خدا نہ کرے میں آپ کی علمی اس پہ چیلنج نہیں کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں اہل علم ہے آپ میں سے اکثر نام سنا ہوگا، شہید فخر کا نام سنا، کچھ لوگ جانتے ہوں گے، مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہوں گے. میں عوام الناس کی بات کر رہا ہوں. جیسے اس مجاہد کا تعارف ہونا چاہیے ویسے نہیں جانتے نا. پوچھ لیجیے بچوں کو کون جانتا ہے شہید فخر کون کا؟ میں کیا پتا کون. ارے بھائی یہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ 300 سال تک اس کی عزاداری ایسے ہوتی رہی جیسے کربلا کی عزاداری ہو. اور 300 سال بعد عزاداری کیوں ختم ہوئی؟ کیونکہ وہ جگہ جب سے لے کے آج تک غاصبوں کے قبضے میں ہے. انہوں نے مٹا دیے سارے نشانات، ختم کر دیے. ورنہ جاتے تھے وہاں، اور وہاں بالکل ایسے جیسے عاشورہ ہوتا ہے اس طرح سے وہاں ان کا ماتم ہوتا تھا، مجلس ہوتی تھی. فخر کا مقام بھی جو لوگ کل نہیں تھے ان کو بتا چکا کہ فخر کا مقام کہاں ہے. مکے سے پہلے 6 کلومیٹر 7 کلومیٹر باہر تھا. اب وہ کیونکہ شہر بڑا ہو گیا تو فخر محلہ فخر کے نام سے ہے، مسجد تنیم کے پیچھے، یعنی بلوار تنیم جس کو بلوار اردو فارسی میں کہتے ہیں عربی میں، اور بلوارڈ یا بلوارڈ جو بھی کہتے ہیں وہ انگلش میں کہتے ہیں. جو تنیم کو راستہ جا رہا ہے جہاں لوگ احرام باندھتے ہیں نا، جو وہاں سے جب عمرہ کرتے ہیں مکے میں جو رہ رہے ہوتے ہیں تو مسجد تنیم جاتے ہیں، وہ مسجد تنیم اس کے پیچھے کا جو محلہ ہے محلہ فخر. اور یہ بھی بتا چکا کہ وہاں قبرستان ہے ایک، لیکن نہیں معلوم کون سا. میں تو گیا تھا کیونکہ وہ تو قبریں مٹا دیتے ہیں. حالانکہ وہاں صحابہ کی بھی قبریں، نام بھی بتا چکا ہوں، جناب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال کل میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا حوالے دینے کا کہ پہلے میں آپ کو حوالے دے دوں جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں، وہ حوالے آپ کو دے دیے جائیں. حوالے بہت ہیں لیکن 20 جو ایسے حوالے کہ جو آسانی سے آپ کو مل جائے، ڈھونڈ چاہیں گے تو مل جائیں گے، باقی حوالے تو اس سے بہت زیادہ ہے.
سب سے پہلے تاریخ کامل ابن اسیر بہت بڑا مورخ ہے. پھر بدایہ والنہایہ، یہ تاریخ ابن کثیر، یعنی ایک ہے ابن اسیر، ایک ہے ابن کثیر، اسیر کثیر، یہ یاد رکھیے گا. اور طبری سبھی جانتے ہیں، تاریخ ابن جریر طبری. مروج الذہب جس کا کل میں نے حوالہ دیا تھا مسعودی کی، مروج الذہب. المعارف ابن قتیبہ بہت بڑا ہے، مورخ بھی ہے اور سیرت نگار بھی ہے. انصاب الاشراف علامہ بلازری کی کتاب، جس میں پورا حسب نسب عربوں کا لکھا ہے، بہت بڑی اور مشہور کتاب ہے انصاب الاشراف. تاریخ یعقوبی، خود تاریخ یعقوبی ہے. مقاتل الطالبین اہم ترین کتاب ہے، کیونکہ یہ وہ واحد کتاب ہے جس میں تمام طالبین، جب یہ کتاب لکھی گئی اس وقت تک جتنے بھی طالبین تھے ان سب کی شہادتوں کا حال درج، یعنی جناب ابو طالب کی نسل ابو طالب کی. مقاتل الطالبین سے بھی لوگوں نے بہت حوالے ادھر جمع کرنے. ابو الفرج اصفہانی، اب وقت نکل گیا، کل اس کا بھی بتا دیں گے شجرہ کیا ہے. بحر الانوار آپ کے سامنے ہے. تنقیح المقال مامقانی کی رجال کی کتاب ہے. اس رجال میں حسین کے باب میں ان کی پوری تفصیل حسین ابن علی صاحب فخر لکھا جاتا ہے ان کو. عمدۃ الطالب ابن عتبہ، یہ بھی ایک کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے. تذکرۃ الخواص سبط ابن جوزی، بڑی معرکۃ الاراء، بہت مشہور کتاب ہے. اور کتاب اقبال سید ابن طاؤس، یہ ہمارے بہت اچھے محدث بھی ہیں اور سیرت نگار بھی ہیں، انہی نے جمع کیا ہے واقعات کو. ارشاد مفید، یعنی شیخ مفید کی جو ارشاد ہے کتاب، مشہور ترین کتاب. تاریخ ابن عساکر، اعیان الشیعہ، یہ وہ حوالے بتا رہا ہوں جو میرے پاس ہیں. اعیان الشیعہ، علام الورا علامہ طبرسی کی زندگانی امام حسن شریف قرشی. امام حسن کی زندگانی پہ جتنی بھی کتابیں ہیں، جب ان کی اولاد کا ذکر آئے گا تو اس کا ذکر بھی آ جائے گا، شہید فخر کا ذکر آ جائے گا، علامہ قرشی کا. اور خاندان وہی علی اکبر قرشی کی، یہ دو الگ الگ برائٹر ہیں، ایک ہی خاندان کے. قرشی آیت اللہ قرشی کا خاندان ہے یہ. اور زندگانی ہے امام حسن مجتبیٰ، بہت ہی انہوں نے سیاسی تجزیہ و تحلیل کیا ہے امام حسن مجتبیٰ کی زندگانی کا. اب یہ بہت ساری اس میں کتابیں ایسی کہ جن میں سارا ذکر حسین شہید فخر کا نہیں ہے، لیکن حوالے، یعنی جہاں بھی امام حسن السلام کا ذکر آئے گا تو ان کی جب اولادوں کا ذکر آتا ہے تو خاص طور پہ شہید فخر کا ذکر آتا ہے. یہ آیت اللہ ہاشم رسولی محلاتی زندہ ہیں اور بہت زبردست اس وقت مورخ بھی ہیں، محقق بھی ہیں. ان کی کتابیں معرکۃ الاراء. تو امام حسن السلام کی زندگانی پہ اکثر کتابوں میں ان کی جب اولاد کا ذکر آتا ہے تو ان کا تھوڑا سا ذکر ہے، لیکن ان کتابوں میں ذرا تفصیل سے شہید فخر کا ذکر کیا گیا ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو یہ ہیں حسین ابن علی. اب آئیے، ابھی میں نے ذکر کیا آپ سے، حسین ابن علی کی والدہ کا نام ہے زینب بنت عبداللہ. بتا دیا میں نے آپ کو. زینب بنت عبداللہ کے 3 بھائی، 2 کا میں نے کل ذکر کیا تھا، ایک کا آج ذکر کرتا ہوں. 3 بھائی ان کے، زینب بنت، یعنی پدری مادری. ویسے تو اور بھی بھائی ہیں لیکن جب ماں باپ یعنی ماں ایک ہے ان کی. زینب کے 2 بھائی ہیں، محمد نفس زکیہ، جناب زینب کے 2 بھائی ہیں، محمد نفس زکیہ، ابراہیم نفس رضیہ. تیسرے بھائی ہیں موسیٰ ابن عبداللہ. ابھی بتاتے ہیں کہاں شہید ہوئے. موسیٰ ابن عبداللہ، 3 بھائی. ادھر والد عبداللہ محض، عبداللہ ابن حسن مسنہ. چچا جناب علی کے والد حسن مثلث، شوہر علی ابن حسن. یہ وہ بیوی ہے جس کے والد، جس کے چچا، جس کے سگے بھائی، جس کا شوہر، جس کا بیٹا، یہ سب کے سب بے دردی سے شہید کیے گئے. اور ان کی زندگی میں اب مشابہتیں کل میں نے بتائی تھیں. ایک مشابہت آپ کے سامنے یہ آ گئی جناب زینب کی، اس جناب زینب سے. کربلا میں وہ زینب، اس کے بیٹے، اس کے بھانجے، یعنی اس کے بھتیجے، اس کا بھائی، یہ سب کربلا میں شہید. اس کے بھائی بھی نہیں، بھائی بہت سارے. اور یہ زینب، ان کے والد، وہاں بھی جناب زینب کے والد شہید ہیں، لیکن کربلا میں ایسا ہے نا. اب وہاں ایک خاتون ہے زینب، زندان میں جو شہید ہیں وہ سب کے سب ان کے قریبی رشتہ دار بھائی ہیں. چچا موسیٰ ابن ابراہیم وہیں شہید ہوئے تھے. جناب موسیٰ ابن عبداللہ اسی زندان، جس زندان کے ہاشمیہ کا میں نے کل ذکر کیا تھا، وہیں. یعنی یہ وہ تھے جن کے گوشت بھی گل سڑ گئے تھے زندان میں. یہ تاریخ ہے، میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں. ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا. تو یہ زینب شباہت رکھتی ہیں جناب زینب سے.
اس لیے ان کو جیسے وہ ثانیہ زہرا ہے نا، ایسے ان کو زینب ثانیہ بھی کہا، بعض لوگوں نے لکھا، کیونکہ مصائب میں وہی حال تھا کہ وہ آخری وقت تک ظاہر ہے جس کے سامنے اس کا شوہر، اس کے والد، اس کے چچا، اس کے سگے بھائی، اس کے چچا زاد، اس کے ماموں زاد، تمام کے تمام شہید کیے جائیں، اس کا شوہر شہید کیا جائے، اور شوہر کا حال پڑ چکا میں علی ابن حسین کا، علی ابن حسن کا، کل زندان میں سب سے پہلے وہی شہید تھے، زندان ہاشمیہ کے جو پہلے شہید تھے وہ یہ تھے، اور بھی بیٹا سامنے 26 سال کے تھے، حسین ابن علی جب قیام کیا ہے، فخر میں قیام کیا ہے، تو یہ 26 سال کا ان کا سن تھے، جس کے سامنے اس کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے والد، ان کے سسر اور چچا بھی ہیں، پھر وہ چچا سب کے سب شہید ہیں۔ بتائیے اس بی بی کا حال کیا ہوگا، اس خاتون کا کیا حال ہوگا؟ تو جناب زینب کی کہتے ہیں کہ پوری زندگی اس کے بعد آپ نے کھردرا لباس پہنا تاکہ میں چین سے سو نہ سکوں۔ احکم بیننا وبین القوم الظالمین یا احکم الحاکمین، بس یہ دعا کرتی تھی، یا فاطر السماوات والارض یا احکم الحاکمین، اے سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے، اے آسمان و زمینوں کو خلق کرنے والے، ہمارے اور اس قوم کے درمیان میں بہترین فیصلہ کر دے۔ ہوا نا فیصلہ؟ میں نے عرض کیا آپ سے کہ تاریخ کی جنگیں چند سال کی تھوڑی ہوتی، 40 سال، 50 سال، 60 سال کی تھوڑی ہوتی، صدیوں کی ہوتی، صدیوں کی، صدیوں میں فیصلہ ہوتا ہے۔ آج بھی جو ہو رہا ہے نا، اس کا فیصلہ آگے جا کے ہوگا کہ کون جیتا کون ہارا، اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم سرخرو رہیں، کسی لمحے ہماری زبان میں لغزش نہ آئے۔ کیوں؟ وہی بات کربلا میں بھی سب کا قول ہے، کربلا کے بعد بھی اولاد حسن کا قول تھا، اس زندان ہاشمیہ میں بھی قول تھا کہ موت تو ہے۔ عبداللہ محض نے یہی کہا تھا نا کہ موت تو ہے، پھر تھوڑی تکلیف اور برداشت کر لیتے ہیں، تاکہ جتنی ہم تکلیف برداشت کریں گے ان کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ سمجھ میں آئی ہماری بات؟ بس شہید فخر 26 سال کا جوان، حسین ابن علی، جناب علی کے بارے میں کل بتا چکا ہے نا، باپ کے بارے میں، ماں کے بارے میں نے ابھی بتا دیا، حالانکہ تفصیل ہے، لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس تو گنتی کی مجالس ہے نا، تو اس میں ہم نے اتنا تعارف کرا دیا کہ یہ یاد رکھے گا کہ زینب کبریٰ کے بعد ایک اور بھی زینب ہے جس نے سب دیکھا۔ کھردرا لباس کیوں پہنتی تھی؟ تاکہ چین سے سو نہ سکے، گرمی سردی سب کھردرا لباس، اس کا خاص نام ہوتا تھا اس لباس، وہ کھردرا لباس، اور روتی رہتی تھی ہر وقت گری۔ ظاہر ہے جس کے سامنے پورا گھر اجڑ گیا بھائی، اس کے بچے شہید ہو گئے، اس کے چچا زاد، اس کے بھانجے بھتیجے، کیونکہ قیام شہید فخر میں اور بھی بھانجے بھتیجے تو تھے، وہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ اتنی لاشیں اس نے دیکھی اکیلے اس بی بی نے۔ اگر میں مقاتل الطالبین سے نام نکالوں تو اس اکیلی بی بی نے 100 کے قریب اپنے خاندان کی لاشیں دیکھی۔ بالکل، میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں ذمہ دار ہوں، آپ اطمینان رکھیں۔ ابھی تک آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا اتنے سالوں میں کہ میں ہوا میں بات نہیں کرتا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر میں نام نکالوں نا مقاتل الطالبین سے تو اس اکیلی بی بی نے اپنے خاندان کے 100 کے قریب لاشیں دیکھی، لگ بھگ کہہ سکتا ہوں، اگر زیادہ نہیں تو بھائی 100 کے لگ بھگ اکیلی بی بی نے لاشیں دیکھیں، اکیلی۔ اس کے گھر میں 22 لاشیں آئے، بھانجے بھتیجے، بھانجے بھتیجے، بھائی بھائی کی اولاد، بہنوں کی اولاد، چچا زاد کی اولاد، چچا کی اولاد، یہ سب ان کے ساتھ لاشیں، یہ اکیلی بیوی۔ اب آپ اندازہ لگائیے یہ بیوی کیسی تھی، استقامت میں کیسی تھی۔ گریا اپنی جگہ، گریا تو سب نے کیا کربلا میں، جناب زینب نے نہیں کیا، جناب ام کلثوم نے کیا، لیکن استقامت تو دیکھیے، حوصلہ تو دیکھیے آپ، اور نام بھی وہی زینب۔ اور آپ دیکھیے شجرہ بھی کہاں مل رہا ہے جا کے، حسن مثنیٰ کے پاس جا کے، جناب حسن مثنیٰ کے پاس، حسن حسین دونوں سے، کیونکہ حسن مثنیٰ کا عقد پھر بار بار عرض کر رہا ہوں کس سے ہوا ہے، جناب فاطمہ بنت حسین سلام اللہ علیہ، تو حسنی بھی ہے حسینی بھی، یہ اولاد حسن جو ہے وہاں جا کے جناب حسن مثنیٰ پہ جب پہنچے گا تو مادری شجرہ ان کا حسینی ہو جائے گا، پدری شجرہ حسنی ہو جائے گا۔ تو شہید فخر کے بارے میں جو تاریخوں نے لکھا، تاریخوں کی بات کر رہا ہوں، سیرت نگاروں کی بات نہیں کر رہا، جس میں ابن اسیر بھی شامل ہے، جس میں اور بھی مورخین شامل ہیں، سیرت میں بھی ہے، مقاتل الطالبین میں بھی، کہ یہ اپنے زمانے کا ایسا سخی تھا
کہ کتنی بار انہی نے اپنا ذاتی گھر بھی بیچ دیا تھا مدینے کے غربا و فقراء کی مدد کرنے کے لیے. ذاتی گھر بیچا اس لیے تھا کہ اپنا قرض ادا کریں. 2-3 بس اشارے کریں گے کیونکہ ان کے واقعات اتنے پڑھے میں نے، اتنے پڑھے کہ ابھی تک میں پورے پڑھ بھی نہیں سکا. رات بھر بیٹھا رہا تو صرف سخاوت کے واقعات میں نے کہا بھائی یہی پڑھتا رہوں گا تو صبح ہو جائے گی فجر، اور بھی کچھ پڑھنا ہے اور بھی کتابیں دیکھنی ہے، تو میں اس میں پھر رک گیا بیچ میں. بس اتنا بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک بار قرض اتارنے کے لیے اپنا گھر بیچا 40,000 دینار کا، گھر بیچ دیا اپنا. واپس آ رہے تھے راستے میں ناداروں کا گروہ ان کو دیکھ کے دوڑ پڑتا تھا مدینے کے نادار. حسن نام کا بھی حسن، سیرت کا بھی. اب آپ یہ دیکھیں اور لکھا ہے کہ اجودم من الناس وقد کان کریما واجودن من الناس، بہت کریم تھے. یہ ہم نے نہیں لکھا، دوسروں نے لکھا ہے. سبط ابن جوزی نے لکھا، ابن اسیر نے لکھا ان کے بارے میں کہ کریم ترین فرد تھا اور سخی ترین تھا لوگوں میں. مدینے میں 40,000 دینار لے کر آ گئے تھے، نادار جمع ہوئے، ان کو بانٹ دیا سارا. اپنا قرضہ بھی نہیں ادا ہوا، سب بانٹ دیا ان کو. کہ نہیں کیا، اور پھر کہہ کیا رہے، کہہ رہے کہ مجھے امید نہیں کہ اس کی جزا مجھے ملے گی. اب آپ دیکھیے، سنیے آپ دلیل سنیے گا. کہتے ہیں مجھے امید نہیں کہ اس کی مجھے دلیل، اس کی مجھے جزا ملے گی. وہ حیران ہو کہ حسن ابن حذیل یا حذیل جو ان کا صحابی ہے اور خدمت گزار بھی ہے، حسن ابن حذیل حیران ہو کے کہتے ہیں کیسی بات کریں فرزند رسول، آپ زکوٰۃ خیرات کریں، آپ کا نہیں قبول ہوگا تو کس کا ہوگا؟ کہ نہیں. دیکھو قرآن میں ذکر ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک وہ خرچ نہ کرو جس سے تمہیں محبت ہے. اور میرا اللہ جانتا ہے کہ الذهب والفضة والتراب عندي واحدۃ، اللہ جانتا ہے کہ سونا چاندی اور مٹی میں میرے نزدیک کوئی فرق ہی نہیں ہے، مجھے اس سے محبت ہی نہیں ہے. دلیل دیکھیں، سب کچھ قربان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے امید نہیں جزا ملے. کیوں بھئی؟ جزا تو جب ملے گی نا جس سے محبت ہو، اور میرا اللہ جانتا ہے مجھے اس سے محبت ہے ہی نہیں، تو میں نے وہ خرچ ہی نہیں کیا جس سے محبت ہے. یہ تو میں وہ خرچ کر رہا ہوں جو میرے لیے مٹی کے برابر ہے. یعنی مٹی، سونا، چاندی میرے لیے سب، یہ سونا اور چاندی میرے لیے. اور یہ 2-3 جگہ ہے ان کا قول، 2-3 مورخین نے نقل کیا ہے کہ یہ شخص وہ تھا جو کہتا، نیکی کرنے کے بعد کہتا تھا مجھے امید نہیں مجھے اس کی جزا ملے گی. اور کیوں نہیں ملے گی؟ کہ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ خرچ نہ کرو جس سے تمہیں محبت ہے. تو مجھے تو اس سے محبت ہی نہیں ہے. الذهب والفضة والتراب عندي واحدۃ، عندي بمنزلۃ واحدۃ، میرے نزدیک سونا چاندی یہ سب مٹی کے برابر ہے، تو مجھے ان سے محبت ہی نہیں ہے، اس لیے میں ان کو لٹاتا رہتا ہوں. اب اللہ بہتر جانتا ہے. اب آپ بتائیں جو اس طرح کا کریم ہو، ایسا کریم، اور آخر بڑھتے بڑھتے قرضہ یہاں تک پہنچ جاتا تھا، پھر کچھ اور بیچنا پڑتا تھا. پھر ایک چھوٹا سا باغ تھا اس کو بیچ دیا. یہ بیچ کے قرضہ بھی اتار رہے ہو. کبھی کبھی قرضہ اترتے ہی نہیں تھا، وہ جو ملتا تھا پیسہ وہ بھی بانٹ دیتے تھے، جاؤ غریبوں کو جیتے رہو بیٹا، وہ سب کو بانٹ دیتے تھے. سر مہدی کا زمانہ، ہادی سے پہلے کا. اچھا مہدی عباسی کے بارے میں آپ کو ذرا سا بتا دیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم بیک جنبش قلم یا بیک حرکت لسان سب کو ایک لائن سے ہانک دیتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تھوڑا سا تاریخ پہ نظر، میں تعریف نہیں کر رہا، یہ ہے اسی شجرے کے ہے نا، عباس صفاح کا بھتیجا اور منصور دوانقی کا بیٹا ہے. لیکن اس کے دل میں ایک نرم گوشہ، حالانکہ زیادتیاں اس نے بھی کیا لبیت کا، اطمینان رکھا، تعریفیں کرنے نہیں جا رہا ہوں، لیکن ایک نرم گوشہ رکھتا تھا. اچھا اس کا ثبوت صفاح نے، عباس الصفاح نے آتی کیونکہ اہل بیت کے نام پہ آئے تھا نا، فدق واپس کر دیا تھا. اولاد حسن یا اولاد زید میں سے، اس میں اختلاف ہے کیونکہ امام نے لیا نہیں تھا. ہر امام نے کہا کہ ہمیں شرم آتی ہے جو چیز ہماری ماں نے، جدہ طاہرہ نے ٹھکرائی. اسی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے واپس کر لیا. کیوں لیتے واپس؟ تاریخی جواب ہے کسی امام نے نہیں لیا. حضرت علی کہاں سے لیں گے؟ کیوں بھائی؟ شہزادی کونین نے اس کو ننگو آر بنایا تھا، ہے کہ نہیں؟ خطبے کے آخر میں جاؤ لے جاؤ، قیامت تک ننگو آر اس کے ساتھ ہے، جبھی تو آج تک ہے نا، آج تک دھواں اٹھتا ہے. میں نے فدق تو نہیں پڑھا نا، ہاں سب کے کان لگے ہوں گے مولوی فدق پڑھے میں پکڑوں. ارے ہمارا ایک جملہ ہی کافی ہوتا ہے تمہارے لیے. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر.
ہمیں 1000 طریقے آتے. تو اب سمجھ میں آ گئی بات. تو صفہ نے ابھی جب کسی نے چھینا نہیں تو واپس کیوں کیا؟ یہ اپنے لوگوں سے نہیں بتاتے. اپنے لوگوں کو یہ بھی تو بتاؤ نا آخر کہ بھائی جب چھینا ہی نہیں گیا تو واپس کیا ہوا؟ عباس الصفا نے واپس کیا. منصور دوارقی نے پھر چھین لیا تو اسے بہت مارا نا. اسی کے زمانے میں یہ ہاشمیہ زندان کا واقعہ پیش آیا تھا جو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. وہ پیش کیا تھا. اس نے ظلم کیا. مہدی جب آیا اس نے پھر واپس کر دیا. اس نے پھر واپس کر دیا. تو ایک نرم گوشہ رکھتا تھا. تو جب مدینے کے لوگ اتنی تعداد, اچھا غربت تو ہمیشہ مدینے میں رہتی تھی, جو آتا تھا وہ کراچی کی طرح مدینے کو لوٹنے آتا تھا. سمجھ میں آ گئی بات؟ کیا میرے منہ سے اس وقت جملہ نکلا بھائی واہ. میں تو اپنی تعریف کرنے کو دل چاہ رہا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اور جو آتا تھا وہ مدینے سے مال سمیٹنے کے لیے آتا تھا. اور بیچارے مدینے کے لوگ خوار, ان کے محلوں میں کچھ بھی نہیں. ان کے محلوں میں نہ لائٹ نہ بجلی نہ گیس. آپ کہیں گے اس زمانے میں کہاں ہوتی تھی؟ بھائی کیا پتہ ہوتی ہو, ہمیں نہیں پتا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ایسے ہی ہے نا. تو کہیں سے تو کوئی آواز اٹھاؤ. باقیوں کے منہ میں تو بھر دیا گیا. یہاں تک وہ تو کچھ بول نہیں سکتے. وہ جب بولیں, جب وہ اس وقت بولیں گے جب ان کے منہ سے نوالا چھینا جائے گا. ایسے بدبخت لوگوں نے ہم کو تباہ کیا. جب ہم اس وقت کہتے تھے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا, ہمیں برا بھلا کہتے تھے. یاد ہے باب العلم کی مجالس میری؟ یہ تو نہیں کہ میں آج کہہ رہا ہوں, میں تو ہمیشہ کہتا تھا. اکیلا لڑتا تھا, اکیلا بولتا رہتا تھا. لیکن اب سمجھ میں آیا کہ کون کون اس لوٹ مار میں اور اس تباہی میں شریک ہے. وہ کہتے ہیں نا لاہو تو قتل نامہ میرا, میں بھی دیکھ لوں کس کس کی مہر ہے سر محضر لگی ہوئی. اب مزہ آ رہا ہے, اب بھگتو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو وہ مدینہ سب اس کو لوٹنے کے لیے آتے تھے, وہاں سے مال سمیٹنے آتے تھے مدینے والے خوار. جب اتنی بھوک افلاس بڑھ جاتی تھی تو اب انہی نے سفر کیا. حسین ابن علی نے, شہید فخر کی بات کر رہا ہوں میں نے. ان کی سخاوت کے واقعات نہیں سنائے. میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ اگر صرف سخاوت کے واقعات پڑھوں گا 2-3 مجلسیں چاہیے. اتنے لکھے ہیں بھائی میرے پاس ہیں, اتنے واقعات. اچھا چلیے ایک واقعہ اور بتا دیں, وہ ہے بھی بڑا عجیب سا. بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا پاس. ایک بیچارہ ضرورت مند آ گیا, فرزند رسول تو بات تو کچھ بھی نہیں ہے, بھوکا مر رہا ہوں گھر پہ. کہنا اچھا تھوڑی دیر بیٹھ جا, ابھی تجھے کچھ دیتا ہوں. ان کے بھائی, ان کا نام تھا حسن, ان کا بھی نام حسن. اولاد حسن میں ایک عجیب تھا کہ ہر بیٹا ہر پوتا جو بھی تھا وہ اپنے بچوں میں حسن کا نام ایک ضرور رکھتا تھا. یعنی ایسے بھی کہ حسن بن حسن بن حسن بن حسن, یعنی باپ حسن, بیٹا حسن, پوتا حسن, پر پوتا بھی حسن. ایسے رکھتے تھے نام. جبھی تو نام بچا کے رکھے. عام لوگوں میں تو ہمت نہیں تھی کہ نام رکھتے تو گلا کاٹ دیا جاتا. یہ تو ہی نہیں میں جرت تھی کہ سب اپنے بچیوں کے نام زینب, فاطمہ, ام کلثوم بھی رکھتے تھے, زہرا بھی رکھتے تھے, اور یہ نام بھی رکھتے تھے سب حسن 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 حسن. کہ میرا بھائی حسن آنے والا ہے. حسن آئے, ان کی بینائی بہت کمزور تھی, غلام کے ساتھ آتے تھے, الاغ خچر کہہ لیجیے, اپنے خچر پر آئے تو آ کے بیٹھ کے باتیں کرنے لگے. اپنا الاغ جو ہے وہ گدھا کہہ لیجیے, خچر کہہ لیجیے, وہ دور باندھ دیا. تو انہوں نے اس کو اشارہ کیا, جا کھول کے لے جا. حسین ابن علی نے اشارہ کیا, جا لے جا. تو کیا تو غلام وہاں کھڑا ہوا تھا, تو غلام نے روکا تو اس کو اشارہ کیا, جانے دو, لے جانے دو. غلام کیا کہتا وہ ادھر, وہ حسین بن علی کا بھی ایک مقام اور سب سے بڑا مقام, اولاد حسن میں اس وقت جوانی میں سب سے بڑا مقام, لے جاؤ. وہ کھول کے لے گئے. اب وہ جب چلنے لگے بھائی اٹھ کے, حسن کو پتا تھا ملائے گا تو کچھ, اس کے گھر میں تو کچھ ہے نہیں, نہ چائے ملے گی نہ کھانا ملے گا, کچھ بھی نہیں ملے گا. بعض جگہ ایسی ہوتی کہ وہاں جاؤ تو لگتا ہے ناصریہ بستی میں آگے جناب موسیٰ کے ساتھ. جیسے وہ ایک بستی میں چلے گئے تھے نا جناب خضر کے ساتھ, کہ ان لوگوں نے تو بھائی پانی کو بھی نہیں پوچھا. تو ہمیں بھی ایسے بڑے تجربات ہوتے ہیں. ایسی ایسی جگہ چلا جاؤ جہاں انتظار ہی کر رہے ہیں کہ بھائی کوئی چائے وائے آ جائے گی, لیکن نہیں, وہ کہتے ہیں قبلہ آئیے ممبر پہ. اچھا بھائی بیٹھ جائیں گے, کیا کریں. تو ایسا ہوتا ہے, کہیں مجبوراً ہو جاتا ہے, کہیں واقعی ایسا ہی حال ہوتا ہے, ناصریہ والا حساب ہوتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے جناب. تو اب یہ ہوا یہ کہ وہ جب چلنے لگے, غلام سے کہا بھائی وہ
سواری لاؤ. اس نے کہا کون سی سواری, کیسی سواری؟ تمہارے بھائی نے دے دیا کسی کو. حسین نے کوئی آیت ضرورت اس کو دے دیا. تو کہنے لگے بھائی یہ بتا ادھار دیا ہے, عاریتاً دیا ہے یا ویسے ہی دے دیا؟ پھر خود ہی کہتے ہیں نہیں خدا کی قسم مجھے تجھ سے یہ امید تو نہیں کہ تو نے ادھار دیا ہوگا, تو نے ویسے ہی دے دیا ہوگا. غلام سے کہا اچھا بھائی چل گھر پیدل ہی چلتے ہیں, کیونکہ وہ واپس تو عاریتاً تو دیا نہیں. یعنی اتنا بھائی خاندان جانتا تھا کہ ادھار تو دے نہیں سکتے کسی کو, انہی نے دے دیا, بل لے جا بھائی تو اس کو لے. اور ہنس رہے بیٹھے ہوئے حسین بن علی کہنے رہے تم دوسرا لے لو گے, تمہارے پاس پیسے ہیں, وہ بیچارہ غریب تھا اپنا گھر چلائے گا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو اب یہ ایسے حالات جب ہوئے, اس طرح کے حالات ہوئے, تو اب انہی نے سفر کیا بغداد کا, اور بہی خواہوں کو بھی ساتھ لیا جو اپنے جن کے اوپر ادھار, جن کا ان کے اوپر ادھار تھا انہیں بھی لیا, ضرورت مندوں کو بھی لیا کہ چلو چلتے ہیں کچھ نہ کچھ ہوگا, خلیفہ کے دروازے پہ چلے. اب بعض لوگوں نے اعتراض بھی لکھا کہ یا تو اتنے بڑے انقلابی تھے یا خلیفہ سے پیسے لے کے وصول کر لیے 1 لاکھ 2 لاکھ. او خدا کے بندو, ان کے پاس مال کس کا ہے؟ یہ بیت المال ہے کس کا؟ بیت المال مسلمانوں کا ہے, مومنین کا ہے نا. بھئی تمہیں نہ دیں اور بات, جس مال پہ یہ عیاشیاں کرتے ہیں وہ مال کس کا ہے؟ اب تو سمجھ میں آئی. یہ مال جس سے ان کو مراعات ملتی ہے کہ بڑی خدمت کرتا ہے اسمبلی میں بیٹھ کے, لہذا اس کو گاڑی بھی دی جائے, اس کو پیٹرول فری دیا جائے, اس کو موبائل فری دیا جائے, اس کو پتہ نہیں کتنے 1000 منٹ فری دیے جائیں, اور تنخواہ کے علاوہ اور اس کو ٹی اے ڈی اے کے نام پہ بھی, اور اس کے علاوہ بھی ایک کرتب ہے, مختلف کمیٹیاں بناؤ, کمیٹیوں کے الاؤنس الگ, وہ تنخواہ سے بھی زیادہ. آپ سنتے نہیں اکثر فلاں کمیٹی فلاں کمیٹی فلاں کمیٹی, یہ سب ان کے چکر بازیاں ہیں. تو یہ پیسہ کس کا ہے؟ ان کے باپ کا ہے. کس کا پیسہ؟ کس کا پیسہ؟ یہی تو ہمارے لوگ سمجھ ہی نہیں رہے معاملات. یہ بدبخت سارے ہمارے پیسوں پر تو عیش کر رہے ہیں, تمہارے اور ہمارا خون نچوڑتے. انہیں تو بجلی کا بل بھی نہیں دینا, انہیں کہاں سے دینا ہے؟ اسی بات کے تو بل بڑھ رہے ہیں کہ اس سے تو انہیں ہاتھ ملائے ہوئے. اس کے خلاف بات تو کر کے دیکھیے آپ کہ الیکٹرک کے, دیکھیے آپ کا کیا حشر ہوتا ہے نا. کیوں؟ وہی اوپر سب ملے ہوئے ہیں نا, وہ ان کو مال دے رہے ہیں, تو یہ کہاں سے آپ کی حمایت کریں گے؟ یہ ان کی حمایت کریں گے. نہیں یہ وجہ ہو گئی اس لیے مہنگا, وہ وجہ ہو گئی اس لیے مہنگا, یہ وجہ ہو گئی اس لیے مہنگا, اور دھڑا دھڑ بل بڑھوائے جاؤ, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ قوم اب اٹھنے والی نہیں ہے. چوری کر لے گی, ڈاکہ ڈال لے گی, ایک دوسرے کے موبائل چھین لے گی, ایک دوسرے کی گاڑیاں چھین لے گی, ایک دوسرے کے مار پیٹ کے گلوں سے زیور اتار لے گی, لیکن کھڑی نہیں ہوگی. الحمدللہ. اس لیے حکمرانوں مطمئن رہو, آرام سے جتنی لوٹ مار کرنا ہے کرو, یہ نہیں اٹھنے والے. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. چلیے چھوڑیے, نہ معلوم کہاں چلی گئی بات. ہم تو ادھر بیٹھے تھے, لوگ کہتے ہیں مجلس میں سیاست لیا ہے. بھئی سیاست کہاں لایا؟ مجھے سیاست آتی نہیں. کبھی کسی سیاسی دیکھا آپ نے مجھے؟ کوئی ایم پی اے کا الیکشن لڑتے دیکھا, کوئی سینٹ کا الیکشن لڑتے دیکھا, کسی کمیٹی میں دیکھا؟ اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو. اور کبھی ہوا تھا ایسا سلسلہ, آئے تھے 2-4 آدمی, اس کا ریکارڈ تو ہوتا نہیں. ہمارے پاس آئے بھی تھے, تو میں نے کہا بھائی میں بہت چھوٹا آدمی ہوں, مجھے چھوٹے ہی رہنے دو, وہاں سے جا کے نیچے آنے میں بڑی چوٹ لگتی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے پھر وہی بات. لیکن میں کیا کروں, تاریخ پڑھتا ہوں نا, تو جیسی وہ کردار پڑھتا ہوں مجھے تو لگ رہا ہے اپنی کہانی چل رہی ہے. بھائی میں اسی لیے تو تاریخ پڑھا ہوں, 40 سال ہو گئے مجھے تاریخ پڑھتے ہوئے. جب تاریخ پڑھتا ہوں لگتا ہے ہماری کہانی ہو رہی ہے. بھائی یہ تو ہمارا قصہ چل رہا ہے. کس کا مال ہے یہ؟ تو جہاں جہاں موقع ملتا تھا اہل بیت کے افراد کو کہ ان سے جتنا نکلوا سکتے ہو نکالو, اور غریب غربا میں بانٹ دو. اپنی بلڈنگیں محل بناتے تھے کیا؟ اپنی بلڈنگیں محل تو نہیں بناتے تھے. کہ جس طرح سے ان سے نکل سکتے, کیونکہ مال ان کا نہیں ہے, یہ جو لٹار ہیں. ایک کوئی جنگ لڑ کے آیا, باغی کے نام پہ انقلابیوں کو مارا جاتا تھا اس زمانے میں, باغی بنا کے مار دیا گیا انقلابیوں کو. اب جو مار کے آئے انقلابی کو, لو خزانوں کے منہ کھولو, اور تاریخ لکھ رہی ہے بھائی منصور دوانقی بڑا سخی تھا. جب وہ فلاں سپاہی آئے, اس نے کہا کھول دو منہ, اشرفیوں کے منہ کھول دے. اشرفیوں اس کے باپ کی تھی. یہ سونا چاندی اس کے باپ کا تھا. کس کا تھا یہ سونا چاندی؟ یہ وہی لوٹ مار کر کے جمع کیا تھا نا لوگوں سے. تو وہی لے وہ سخی, واہ بھائی کیا سخی. اب سخی کون ہے وہ سنو. یہ پہنچ گئے اور اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے, شتر پہ بیٹھے ہوئے تھے, اونٹ پہ. وہ جب پہنچے دربار کو کہا جاؤ اس کو جا کے بھائی یہ کہو کہ تمہارا چچا زاد آیا ہے ینبع سے. ینبع ایک باغ تھا مدینے کے باہر,
جو اولاد حسن کا تھا، کہا یمبئی، تو کہا اس نے یمبئی بھائی آیا ہے تمہارا، جاؤ۔ اس نے سنا تو کہا، اس کو ڈانٹا دربان کو کہ کہاں ہے؟ کہا وہ تو اونٹ پہ بیٹھا ہوا۔ کہا اونٹ سمیت لاؤ۔ کھڑا ہو کے استقبال کے، میں نے کہا نا مہدی کے بارے میں کہ یہ ایک نرم گوشہ رکھتا تھا، اس نے فدق واپس کیا تھا، لیکن یہ نہ سمجھے گا کہ عامر نہیں تھا۔ عامر ہوتا ہے چاہے اس کا فیس کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، سمجھ کے لائن ڈال دے، آپ کے گٹر کھلوا دے۔ آج کل تو عامر بھی نہیں کھلوا سکتا، بے فکر رہیے آپ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بس ختم کر رہے ہیں بیان کو۔ تو جناب وہ عامر ہے، اس لیے میں تعریف نہیں کرتا عامروں کی ڈکٹیٹ کا، اللہ نہ کرائے میرے منہ سے کبھی کسی عامر کی تعریف۔ ہاں میرے منہ سے تو عامر کو انشاءاللہ ابھی دیکھیے سال ثواب کیسے کیسے پہنچاؤں گا میں عامروں کو، زندگی شرط ہے، ابھی تو مجھے خود ہی نہیں پتا یہاں سے وہاں تک سلامت جاتا ہوں نہیں جاتا ہوں، لیکن بات ہے ٹھیک ہے جناب۔ ہوا یہ کہ وہ اس نے بٹھایا اپنے پاس، کیسے؟ کہا کہ بھائی کیا کر رہے ہو، ہمارا بھی حق ہے، اہل بیت کا حق ہے، تیرے باپ کے زمانے میں بند ہو گیا، وہ نکالو، میں بھی قرض دار ہو گیا ہوں، مدینے کے لوگ میرے ساتھ آئے ہوئے، قرض خواہ بھی آئے ہوئے اور نادار بھی آئے ہوئے۔ تو اس نے کہا اچھا یہ آپ نے مجھے خط بھیج دیا ہوتا تو میں بھجوا دیتا، آپ نے زحمت کیوں کی؟ یہ مہدی کے کلمات، یہ آپس میں مکالمہ ہر مورخ نے لکھا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی ایک کا حوالہ نہیں رہا۔ ہاں جو ایسے ٹچا مورخ ہے اس کی بات نہیں کر رہا، تاریخ میں کچھ ٹچے مورخ بھی ہیں جو اتنے گئے گزرے ہیں، جیسے صبح سے شام تک ہمارے ٹی وی ٹاک شو پہ نہیں بیٹھے ہوتے ٹچے، ہے نا، اس ٹائپ کے جن کا کام ہے جھوٹ بولے جاؤ، چہروں پہ پھٹکار کمبختوں کے، طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، جلدی بند کرو ٹی وی، دیکھا نہیں جاتا چہرہ۔ صبح سے بیٹھیں گے آ کے 1 2 3 4 5، تو شرابی کبابی بدبخت لوگ، پوری دنیا تم کو جانتی ہے، اسے ڈھیٹ بن کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہو پوری قوم کے، کیونکہ پتہ ہے قوم سو رہی ہے، اسے سونے دو۔ فیض کی بڑی اچھی نظم یاد آ گئی مجھے، لیکن آپ کو سنانے کی نہیں ہے، آپ سب اٹھ کے چلے جائیں گے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ بس سمجھ میں آ گئی بات، بس صدو نکالا اس نے 1 لاکھ درہم۔ پہلے تو کہا کہ آپ کہہ دیتے کہ نہیں، میں چاہتا تھا تجھ سے ملاقات بھی ہو جائے، بتا بھی دوں تیرے عمال کیا کر رہے ہیں وہاں، جنہیں تو نے عمال بنایا نا وہ مال بنا رہے ہیں، جنہیں تو نے عمال بنایا ہے وہ مال بنا رہے ہیں، فقیروں تک سے بھتہ لے رہے ہیں۔ اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، جس نے مسجد نبی میں کچھ کما لیا لوگوں سے مانگ کے باہر پکڑ لیا سپاہی نے، ادھر لا بھائی، سارے تھوڑے جانے دیں گے تجھے، سمجھ میں آ گیا، ہر زمانے میں ہوتا تھا۔ ٹھیکے دیے جاتے ہیں فقیروں کو، تو ٹھیکے کے پیسے ٹھیکے دیتا کون ہے؟ کبھی سوچا نہیں آپ نے؟ اس پہ سوچیے گا، جواب مل جائے تو مجھے بھی بتائیے گا کہ چوراہوں پہ ٹھیکے دیتا کون ہے؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو جو بھکاریوں کو نہ چھوڑیں وہ کسے چھوڑیں گے جناب؟ اب جناب اس نے بڑا احترام کیا، پیسے دیے، اب باہر آ گئے، اتنا مل گیا کہ سب کو پیغام دیا، جو اس سرائے خانوں میں ٹھہرے ہوئے، آ جاؤ بھائی صاحب، سارے بہی خواہ بھی آ جاؤ، جن کا مجھ پہ ادار ہے وہ بھی آ جاؤ، اور سب باقی سب بھی آ جاؤ۔ سب آگے پہنچ گئے، تمہارا کتنا تھا اتنا یہ لو، اور یہ ایک اور زیادہ، مطلب 10,000 درہم تھے، لو 2,000 درہم اور، ہم اہل بیت کی طرف سے۔ اور مہدی کو خبر مل رہی ہے، وہ تو سب لٹا رہا ہے، کہنا بھائی میں جانتا ہوں، خود کہہ رہا ہے مہدی میں جانتا ہوں اس میں کس کا خون دوڑ رہا ہے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ کہتا ہے تم میری بات مان لو، میری بات کو یقین کر لو، جاؤ چلے جاؤ اس کے پاس، اس کے ساتھ رہو، یہ جب مدینے پہنچے گا اس کے پاس 1 درہم بھی نہیں ہوگا۔ سب وہاں بیٹھا، کوئی تھوڑا سا بچا تھا، راستے میں کارواں سرائے میں ٹھہرے، تو کارواں سرائے والے کو معلوم ہے فرزند رسول ہیں یہ، کسی نے بتایا بھائی یہ تو اولاد فاطمہ ہے، وہ اچھی سی مچھلی بنا کے لے آئے کہ آپ کے لیے میں اچھی سی غذا بنا کے لیا، انہوں نے کہا 2,000 درہم اس کو بھی دے دو۔ اب غلام کہہ رہا ہے فرزند رسول کچھ نہیں بچے گا، کہا کوئی بات نہیں دے دو، سب بانٹ دیا، اور پھر آخر میں یہ جملہ کہتے ہیں مجھے امید نہیں کہ اس کی جزا مجھے ملے گی، کیونکہ میں نے ابھی تک وہ تو خرچ ہی نہیں کیا جس سے مجھے محبت ہو، یہ تو میں وہ خرچ کر رہا ہوں جس سے محبت ہے ہی نہیں، جسے مجھے محبت نہیں۔ یہ حسین بن فخر، کل اور تفصیل کہ کیا وجوہات بنی تھیں حسین شہید فق کی، حسین بن علی شہید فق کی کیا وجوہات بنی تھی جو آپ نے قیام کیا؟ ان کو مجبور کیا جاتا تھا کہ یہ لڑیں، یعنی ایسی حرکتیں، جانتے تھے نا کہ یہ غیرت مند لوگ، یہ باہمیت لوگ،
جانتے تھے نا، لہٰذا ان کے ساتھ ایسی کارروائیاں کی جاتی تھی کہ کھڑے ہوں اور پھر ان کو باغی بنا کے مار دیا جائے، ان پہ الزام لگایا جائے اور الزامات لگا کے ان کو ختم کر دیا جائے، مجبور۔ اب بتائیں گے کہ کیا کیا حرکتیں، اسی بہانے اور بھی چیزیں آپ کو بتاتے چلے جائیں گے۔ تو اب میرا خیال ہے کہ ان 2 دن میں ایک خاکہ بن گیا آپ کے ذہن میں، شہید فخ کا، حسین ابن علی شہید فخ، ان کا خاکہ بن گیا۔ اب یہ ذہن میں رکھیے، کل سے انشاءاللہ۔ اچھا دیکھیے، اب میری جن کی اصالہ ثواب کی مجلس تھی وہ برا محسوس نہ کریں، کیونکہ میں یہاں ہر سال یہ ایک ٹاپک لے کے چلتا ہوں، اپنے ٹاپک کو میں ڈسٹرب نہیں کرتا، لیکن یہ جو مجلس ہو رہی ہے اس کا ثواب خود بخود آپ کے مرحومہ کو اور مرحوم کو پہنچ جائے گا، کیونکہ ہم نے نیت کر لی، آپ نے نیت کر لی، اس کا جو ثواب ہے اس مرحومہ کو پہنچے گا۔ تو اکثر لوگ یہ ہوتے ہیں کہ صاحب وہ مجلس کی تھی، ہم نے چہلم کی شامل کی تھی، مولانا نے چہلم کے حساب سے کچھ پڑھا ہی نہیں۔ ارے بھائی، میں اپنا ایک ٹاپک ہر سال یہ جو موضوع ہے وہ لے کے چلتا ہوں اور اسی پہ پڑھتا رہتا ہوں، لوگوں کو بتا بھی دیتا ہوں کہ میں اپنا ٹاپک پڑھوں گا اور انشاءاللہ نام لے دیں گے، وہ ثواب ان کو پہنچے گا۔ پروردگار عالم ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ بات کو روکتے، اب بات آ گئی زینب پہ۔ اب اندازہ ہوا، ابھی تک لوگ سمجھتے تھے صرف جناب فاطمہ معصومہ، فاطمہ معصومہ، اس کے علاوہ بھی جناب فاطمہ معصومہ کی دیگر بہنیں، کہاں کہیں کوئی آذربائیجان، کہیں کوئی تاجکستان۔ آپ جانتے ہیں نا کہ باب الحوائج کے 19 یا 20 بیٹے اور اتنی ہی بیٹیاں تھیں، ہے نا؟ تعداد میں فرق ہو سکتا ہے 1-2 تاریخوں میں، لیکن اتنی کثیر اولاد تھے نا، تو بتائیے کہاں کہاں گئے۔ اب ایک بیٹی یہاں ہے جن کا میں نے حوالہ دیتا رہتا ہوں، ہمیشہ حوالہ دیتا ہوں کہ اللہ کے بندو، وہ چلی جائے گی زیارت آپ کے ہاتھ سے، جب دوسروں کے ہاتھ میں چلی جائے گی پھر تمہیں یقین آئے گا کہ اپنی تھی، جیسے اور زیارتوں کے ساتھ ہو گیا۔ نہیں، ایسا نہیں کرو، یہ وہی بیویاں ہیں، تاریخ گواہی دیتی ہے ان کی مظلومیت کی، کیونکہ یہی وہ پٹی ہے نا، مکران کا ساحل، سندھ اور ہند، ادھر ہجرت کر کے آتے تھے اہل بیت۔ جب ایران میں بھی ہوتا تھا نا کہ مار دیا جاتا تھا، پیچھے پیچھے تھے نا بنی امیہ بنی عباس، تو پھر وہ ایران میں بہت ہو گئی تو اب ان کا اس طرف نکلو، یہ مکران کی بیلٹ سے ادھر آتے تھے، اسی لیے تو آئے تھا نا مارنے کے لیے، سادات کو قتل عام کرنے کے لیے آیا تھا۔ سادات تو آ چکے تھے 64-65 ہجری میں، کبھی پڑھ دیں گے، ویسے کبھی پڑھا بھی تھا 15-16 سال پہلے، 64-65 ہجری میں آ گئے تھے سادات یہاں۔ بھائی آپ کہاں ہیں؟ جناب محمد حنفیہ کی اولاد آ چکی تھی، کچھ اولاد ایران میں، کچھ آگے نکل آئی تھی، یہ علوی سادات جو کہلاتے تھے، علوی سادات نہیں بلکہ علوی کہلاتے تھے، جناب محمد حنفی کی اولاد، یہ سب آ چکے تھے، یہ پہنچ چکے تھے۔ کہاں کہاں بکھرے ہوئے ہیں؟ تسبیح فاطمہ کچھ ایسے بکھری، کہاں کہاں دانے بکھرے۔ اب میں اسی زینب ثانی، جناب زینب بنت عبداللہ جو شہید فخ کی ماں ہے، اس کی مصیبت کو ملاتا ہوں جناب زینب۔ اس ایک بیوی نے، میں نے عرض کیا نا کہ اگر میں نام نکالوں گا مقاتل الطالبین سے، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، 100 کے لگ بھگ نام ہیں ان کے اعزا کے، اس ایک بیوی کے اعزا کے چاروں طرف جو شہید ہوئے، جن کے اس نے لاشیں دیکھی، اور ان میں سے کچھ کے لاشیں تو دیکھے ہی نہیں نا، وہ تو ختم ہو گئے، غائب کر دیے گئے، دریا برد کر دیے گئے، یا ایسی جگہوں پہ دفنا دیا گیا جہاں کوئی نشانی نہیں، لیکن وہ ڈھونڈنے والوں نے ڈھونڈا۔ آج بھی وہ زیارت گاہیں چاہے جہاں پہ بھی ہاشمیہ زندان تھا وہاں ہیں ادھر، لیکن ان کے بیٹے کی قبر نہیں ہے، حسین ابن علی شہید فخ کی قبر، کیونکہ مکے میں شہید ہوئے تھے نا، میں نے عرض کر دیا فخ وہیں کا محلہ ہے، محلہ فخ، لہذا قبرستان تو وہاں پر ہے، لیکن کوئی مجھے بتانے والا نہیں تھا کہ یہ وہ پرانا قبرستان ہے یا ابھی کا ہے، وہاں ہے ہی نہیں کوئی، کچی قبریں ختم، صحابہ کی قبریں بھی مٹا دی، وہاں تو صحابہ کی قبریں بھی تھی نا، واللہ عالم کہ ان قبرستانوں پہ انہوں نے بلڈنگیں بنا دی، کیا کیا، لیکن اس کے باوجود یہ دلوں سے ان کے مزارات کو مٹا نہ سکے۔ بس جب یہ زینب اپنے بچوں کو روتی ہوگی، اپنے بھائی کا ماتم کرتی ہوگی، اپنے بھائیوں کا، بلکہ اپنے بھائیوں کا ماتم کرتی ہوگی، اپنے بابا کا ماتم کرتی ہوگی، اپنے بھانجے بھتیجوں کا ماتم کرتی ہوگی، تو مجھے یقین ہے کہ اپنی جدہ طاہرہ زینب کبریٰ کو بھی یاد کرتے، اس کے غم کو شامل کر لیتے۔ اتنا ضرور ہوا کہ واقعہ کربلا کے بعد پھر کسی ملعون کی یہ ہمت نہیں تھی کہ حرم کی بے حرمتی کرتا۔ ہاں اکا دکا واقعات ہیں، مگر جس انداز میں کربلا میں خیموں کو لوٹا گیا تھا، آگ لگائی گئی تھی،
جس انداز میں مال و اسباب لوٹا گیا تھا، جس انداز میں سروں سے چادریں چھینی گئی تھی، جس انداز میں بیویوں پر تازیانے برسائے گئے تھے، تازیانے یعنی کوڑا، بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مارا گیا تھا تازیانے سے، جس انداز میں قیدی بنایا گیا تھا، ثانیہ زہرا نے وہ منظر کیسے دیکھا ہوگا؟ جس طرح سے سکینہ کو باندھا گیا تھا۔ بس دو جملے آپ کی زحمتیں تمام جانتے ہیں۔ جب اسیروں کو سوار کرایا جا رہا تھا تو پالان نہیں تھے، بے پالانوں کے اونٹ تھے، کوہانوں کا سہارا لے کے ایک دو بیویاں، ایک کوہان کے اس طرف ایک کوہان کے ایسے بٹھائے گیا تھا۔ بڑے تو بیٹھ گئے، کوہان کا سہارا لے لیا اونٹ کے، کوہان، بچے کیسے بیٹھے؟ اب سمجھ میں آیا؟ جو بکھرے ہوئے ہیں بچے، جن میں سے کچھ کی قبروں پہ میں بھی آ گیا، کچھ کا احوال میں نے لکھا بھی ہے اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش بھی کی ہے، ان بچوں کا احوال جو راستوں میں گرے، جیسے شریفہ بنت حسن، صفیہ بنت حسین، خولہ بنت حسین، جو آپ کے ظاہر ہے کہ ام الکنیزوں سے بھی تو صاحبزادیاں تھیں نا، ان سب کی قبریں ہیں کہ نہیں ہیں؟ راستوں میں قبریں موجود ہیں سب کی۔ کیوں؟ یہی تو مسئلہ تھا۔ کسی طرح بٹھا دیتے تھے بچوں کو، جب اونٹوں کو دوڑاتے تھے بچے گر جاتے تھے، اسی صحرا میں تڑپ تڑپ کر جان دیتے تھے۔ تو سکینہ کو جب بٹھایا جاتا تھا، 4 سال کی بچی کیسے اپنا توازن برقرار کرے؟ جب سوار کرتے تھے بچی گر جاتی تھی، کیا کیا ان ملونوں نے؟ اس سے بھی سخت جملے ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں، میں اب آپ سے عرض کر دوں، میں سخت مصائب پڑھتا نہیں، نہ مجھے پڑھنا، میں نہ پڑھ سکتا ہوں، میری ہمت ہی نہیں ہوتی اپنی۔ بس اتنا سن لیجئے کہ جب کچھ نہ بنا، بار بار بچی گرتی تھی، تو ملونوں نے رسی سے ناقے کے گرد باندھ دیا تھا۔ اس 4 سال کی بچی کو رسی سے باندھا تھا۔ اور ثبوت، جب دربار میں پہنچی تھی بچی یزید کے اور رسن کھولی گئی تھی، تو بچی کا ایک ہاتھ چہرے پر ہی نہیں تھا، ایک ہاتھ گلے پر بھی تھا، اور پوچھنے پر یہ بچی کہتی تھی میں کیا کروں، کربلا سے یہاں تک میرے گلے میں رسی بندھی رہی، اب جو رسی کھلی ہے تو زخموں کے منہ کھل گئے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ آپ سے درخواست کروں گا، اوپر چھی دو بیٹا، مرحومہ اختر سلطانہ بنت سید محمد سعید رضوی، ان کے اصالِ ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔